الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. کتاب ریاض الصالحین میں سے آج ہمیں جس باب کا مطالعہ کرنا ہے اس کا عنوان ہے باب الوعظ والاقتصاد فیہ. وعظ کا بیان اور وعظ میں اعتدال یا میانہ روی اختیار کرنا. وعظ کی جو اصطلاح ہے وہ قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے. موعظہ، وعظ اور کئی آیات میں اس کی طرف اشارہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دیجئے حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور خوبصورت موعظت یا وعظ کے ذریعے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جو لوگ بات سننے پر آمادہ نہ ہوں تو ان کے ساتھ مجادلہ کیجئے، جدال کیجئے، بہت خوبصورتی کے ساتھ، بہت عمدگی کے ساتھ. تو وعظ کا بیان ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، ایک موقع پہ کہا کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ اذیت دے رہے ہیں، شرارتیں کر رہے ہیں، تو کہا کہ آپ ذرا ان سے اعراض کیجئے، یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کو الجھائیں، آپ کو اشتعال دلائیں، تو اعراض کیجئے. وَعِظْهُمْ، لیکن آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ ان کو وعظ کیجئے، آپ ان کو نصیحت کیجئے. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان سے ان کی جانوں کی بابت ایک ایسی بات کہیں کہ جو بالکل پہنچنے والی ہے، دماغوں تک بھی پہنچتی ہے، دلوں کی گہرائیوں میں بھی اترتی ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید نے کہا ہے کہ جب میاں بیوی کے معاملات میں خرابی پیدا ہو اور خاص طور پہ بیوی کی طرف سے نشوز کا اظہار ہو، نشوز کہتے ہیں سرکشی، بغاوت، اور کچھ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے معاملات جس میں کچھ جنسی خرابی کا جو ہے وہ شائبہ ہو، تو فرمایا کہ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو وہاں پر بھی اصلاح کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ فَعِظُوهُنَّ، کہ ان کو واعظ کرو، ان کو سمجھاؤ، ان کو تلقین کرو. اسی طریقے سے قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا کہ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ ایک بیان ہے لوگوں کے لیے، کھول کر واضح کر دینے والا کلام ہے، اور ہدایت ہے، اور موعظت ہے، وعظ ہے متقین کے لیے. پھر قرآن مجید کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق آ گئی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظت، یعنی وعظ آ گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف. ایک جگہ فرمایا کچھ احکامات دیے، پھر کہا ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر. یہ وہ چیز ہے جو تمہیں تلقین کی جاتی ہے، تمہیں وعظ کی جاتی ہے، ہر اس شخص کو جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. پھر ایک اور جگہ فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، سود کے کانٹیکسٹ میں ہے، ربا کے کانٹیکسٹ میں ہے کہ ٹھیک ہے پہلے تم سود کھاتے رہے تو ٹھیک ہے، وہ معاملہ اللہ کے ہاں اس کی رخصت ہے. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے موعظت آ گئی، نصیحت آ گئی، اور وہ رک گیا، یعنی اس نے جو ہے وہ سود کے لین دین کو چھوڑ دیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ،
تو اس سے پہلے جو کھا پی چکا وہ اسی کا ہے، یعنی اس کے بارے میں کوئی باس پوس نہیں ہوگی، اس کے بارے میں کوئی احتساب نہیں ہوگا۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ آیات پڑھی ہیں کہ جس میں وعظ اور موعظت کا ذکر ہے۔ اب وعظ کو کسے کہتے ہیں؟ تو ایک اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ التخویف، لوگوں کو خوف دلانا، والزجر، لوگوں کو ملامت کرنا، ڈانٹنا، اسی طریقے سے التذکیر بالخیر وما یرق لہ القلب، خیر کے ذریعے، بھلائی کی باتوں کے ذریعے لوگوں کی یاد دہانی کرنا، اور ایسا کلام کرنا جس سے دل نرم ہوں، یعنی یہ بھی ایک خاص پہلو ہے وعظ کا کہ وعظ ایسا کلام ہوتا ہے جو دلوں کو نرم کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے النصح، یعنی موعظت کو کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے جو کلام کیا جاتا ہے اس کو موعظت کہا جاتا ہے۔ اور التذکیر بالعواقب، عواقب کے حوالے سے یاد دہانی کروانا۔ عواقب کسے کہتے ہیں؟ یعنی عقل کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ عقل انسان کے اندر وہ فیکلٹی ہے جو چیزوں کے عواقب، اس کے نتائج، اس کی امپلیکیشنز، اس کی ریپرکشنز کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یعنی عاقل آدمی وہ ہوتا ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو کچھ میں سوچ رہا ہوں، جو کچھ میں بول رہا ہوں، جو کچھ میں کر رہا ہوں، اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ تو معال جس کو کہتے ہیں، یعنی وہ جو کسی نے کہا نا کہ کام اچھا ہے وہی جس کا کہ معال اچھا ہے، نتیجہ، انجام۔ تو وعظ ایسی گفتگو کو بھی کہتے ہیں کہ جس میں یاد دہانی کرائی جاتی ہے، لوگوں کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ دیکھو یہ جو کچھ تم کر رہے ہو اور بول رہے ہو یہ کیا ہے، اس کے نتائج کیا نکلیں گے، اس کو بھی وعظ کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں پھر جیسے میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ ایک فن بھی بن گیا اور وعظ جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں۔ لیکن پچھلی مرتبہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جو واعظ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی حکومت ہوتی ہے بواطن پر، یعنی ظواہر پر نہیں ہوتی، بواطن پر ہوتی ہے، اور عوام کے بواطن پر ہوتی۔ یعنی جو عام لوگ ہوتے ہیں نا، وہ علماء اور فقہاء، ان کے ساتھ ان کو کوئی خاص مناسبت نہیں ہوتی، کیونکہ علماء کا اور فقہاء کا جو ڈومین ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے، وہ سمجھ ہوتی ہے، وہ فراست ہوتی ہے، وہ تفقہ ہوتا ہے۔ عوام کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے ہاں جو سب سے بڑا آپ کہیں ان کی شخصیت کو تشکیل کرنے والی جو سب سے بڑی فیکلٹی ہوتی ہے وہ جذبات ہوتے ہیں، وہ عاطفہ ہوتا ہے۔ یعنی پرانے زمانے سے یہ بات چل رہی ہے نا کہ جیسے ایک ریٹورک جس کو کہا جاتا ہے، تو ارسطو کے زمانے سے ریٹورک کی وہ ایک ٹرائنگل بنایا کرتا تھا کہ جو بھی بیان ہوتا ہے، خطبہ ہوتا ہے، کلام ہوتا ہے، اس کے 3 عناصر ہوتے ہیں۔ ایک کو وہ کہتا تھا کہ وہ جو ہے وہ لوگوس ہے۔ لوگوس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر جو ریشنیلٹی ہے، اس کے اندر جو ریزننگ ہے۔ اور ایک پہلو ہے جس کو وہ کہتا تھا پیتھوس، جس کے اندر جذبات اور جذبہ اور انسان کے اندر جو آپ سمجھ لیں نا کہ خواہش ہوتی ہے اور جذبات ہوتے ہیں، اس کو ابھارنا۔ اور تیسرا پہلو کہتا تھا ایتھوس۔ ایتھوس کا مطلب ہوتا ہے کہنے والے کا کردار۔ تو جو بھی کلام ہوتا ہے اس کے اندر وہ کہا کرتا تھا کہ ایک اچھا کلام اس کے یہ 3 ابعاد ہیں، ایک اس کے اندر عقلی پہلو بھی ہونا چاہیے، ایک اس کے اندر جذباتی عنصر بھی ہونا چاہیے، اور تیسرا جو خطیب ہے اس کا کردار بھی تو بولتا ہے نا۔ یعنی جو بھی کلام ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا کانٹینٹ متکلم ہوتا ہے، یعنی بات یہ ہوتی ہے کہ کون کہہ رہا ہے۔ ہمارے ہاں ایک ڈکٹم یہ ہے کہ بھائی یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ اس پہلو سے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ بھائی آپ جو ہیں وہ ایک چھوٹا بچہ بھی آپ کو کوئی بات بتائے، آپ کے مقابل میں بہت کم تر جو ہے وہ سوشل اور فائنینشل اور علمی سطح کا آدمی آپ سے کوئی بات کرے تو آپ محض اس وجہ سے اس کی بات نہ سنیں کہ یار میں اس کی بات سنوں۔ نہیں، بات ٹھیک ہے، بات صحیح ہے، الحکمت ضالۃ المؤمن،
حکمت جو ہے وہ تو مومن کی گمشدہ میراث ہے، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْثُ وَجَدَهَا، اس حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بات بھی بہت اہم ہوتی ہے کہ کون کہہ رہا ہے، کہنے والا کون ہے۔ بعض اوقات بات ٹھیک ہوتی ہے لیکن جو کہنے والا آدمی ہوتا ہے وہ کرپٹ ہوتا ہے، اور اس سے جو وہ مراد چاہتا ہے وہ مراد فاسد ہوتی ہے۔ اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو غیر معمولی جملہ ہے جو انہوں نے خوارج کے بارے میں کہا تھا، جب خوارج نے خاص موقع پہ تحکیم جب ہوئی ہے صفین میں، تو کہا جاتا ہے کہ نیزوں پر قرآن مجید کو اٹھا لیا اور ایک آیت پڑھنا شروع کر دی کہ ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، حکم فیصلہ اس کا اختیار جو ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے، آپ نے انسانوں کو حکم بنا لیا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے یہ قول کہ انہوں نے کہا قول الحق ارید بہ الباطل، قول حق ہے، ظاہری بات ہے اللہ کا کلام ہے نا، کہ ان الحکم الا للہ، کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ آیت معاذ اللہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا مضمون صحیح نہیں ہے، تو کہا کہ قول الحق ارید بہ الباطل، لیکن اس سے جو ارادہ کیا جا رہا ہے، اس سے جو منشائے متکلم ہے اس وقت اس جملے کی، اس آیت کی، وہ فاسد ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یعنی وائز کون ہوتے ہیں، وہ جو زیادہ تر عام طور پہ جذبات کو ابھارتے ہیں، اور یہ بھی ایک ضرورت ہے کیونکہ انسانوں کی اکثریت جو ہوتی ہے وہ کوئی بہت زیادہ عاقل وجود نہیں ہوتے، انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ جذبوں کے تحت زندگی بسر کرتی ہے، تاثرات اور احساسات کے تحت زندگی بسر کرتی ہے، لیکن واعظ لوگ ہی ہوتے ہیں جو برباد بھی کرتے ہیں، قوموں کو خراب بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی وہاں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کو انکوالیفائڈ بیان کیا ہے، حکمت خیر ہی خیر ہے، حکمت کبھی نیگیٹو نہیں ہو سکتی، من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اسی لیے حکمت کے ساتھ صالحہ حسنہ اس کی کوئی جو ہے اضافت لگانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ واعظ کے ساتھ لگائی والموعظۃ الحسنہ، اس کا مطلب ہے الموعظۃ السیئہ بھی ہوتا ہے نا، یعنی ایسا واعظ بھی ہوتا ہے کہ جو برا واعظ ہوتا ہے، جو غلط ہوتا ہے، جو کرپٹ ہوتا ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں عام طور پر جو قوموں کو گمراہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے لیڈرز آتے ہیں، وہ ڈیموگوگز ہوتے ہیں، وہ خطیب لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے اندر یہ ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ مجمع کے اندر آگ لگا دیتے ہیں، ان کے جذبات کو ابھار دیتے ہیں۔ تو وعظ کے اندر بہت سی علتیں در آئی ہیں، موجودہ دور میں بھی در آئی ہیں، ہمارے ہاں بھی جو وعظ کہا جاتا ہے اور تقریریں عام طور پہ جو ہے خطابت کے جوہر دکھائے جاتے ہیں، اس میں بھی کچھ جو ہے وہ آفات در آئی ہیں۔ سب سے بڑی آفت کیا ہے کہ وعظ کا مرکز قرآن نہیں رہا، اور وعظ کا مرکز جو ہے وہ احادیث صحیحہ، سنت اور سیرت نہیں رہی، یعنی حکایتیں ہو گئی ہیں، قصے ہو گئے ہیں، اور احادیث بھی اگر ہیں تو بالکل ردی قسم کی احادیث، منکر واہی، یہاں تک کہ موضوع احادیث، ایسی حدیثیں جو من گھڑت ہیں، لیکن ان کے اندر بڑی فیسینیشن ہوتی ہے، ان کے اندر بڑی فینٹیسی ہوتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ بہت مرعوب ہو جاتے ہیں۔ تو قصہ گو جو لوگ ہوتے ہیں نا، تو قصہ گوئی کوئی نیا آپ سمجھ لیں کہ ایسا آپ کہیں کہ کوئی ایسا فن نہیں ہے کہ جو نیا ہے، بہت پرانا ہے۔ یہ تو اب ہوا ہے نا کہ ریڈیو آیا، پھر ٹی وی آیا، انٹرٹینمنٹ کے اور طریقے آئے، اس سے پہلے انٹرٹینمنٹ کا ایک بہت بڑا طریقہ جو ہوتا تھا وہ قصہ گوئی ہوتا تھا، داستان گوئی، قصہ گوئی۔ تو اسی لیے جب اسلام آ گیا تو بہت سے قصہ گو جو لوگ تھے انہوں نے جو ہے اب کہا کہ اب لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو اب ہمیں اپنی قصہ گوئی میں دینی کانٹینٹ کو ایڈ کرنا پڑے گا۔ یعنی پہلے کیا تھا، رستم سوراب اور ارد شیر اور بز جمہر اور اس طرح کے پرانے قصے جو ہے وہ سناتے رہتے تھے اور وہ لوگ فیسینیٹ ہوتے تھے۔ اب وہ مسلمان ہو گئے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کی سینسیبلٹی بدل گئی ہے نا، ریلیجس سینسیبلٹی ہو گئی ہے، تو اب جب لوگوں کو مائل کرنا ہے تو پھر اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ لوگ بھی اس فیلڈ میں آ گئے، اور پھر انہوں نے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے جھوٹی حدیثیں بھی گھڑنی شروع کر دیں، ایسی جو ہے وہ انہوں نے باتیں گھڑی ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اور ایک مشہور واقعہ ہے جو مصطلحات حدیث اور علوم حدیث کی اکثر کتابوں میں نقل ہوتا ہے کہ امام احمد بن حنبل اور شاید یحییٰ ابن معین، یہ دونوں بہت بڑے محدث تھے اپنے دور کے، فقیہ بھی تھے۔
یہ کہیں میرا خیال ہے کہ بغداد یا بصرہ کی کسی مسجد میں گئے، وہاں نماز انہوں نے پڑھی، تو نماز پڑھنے کے بعد ایسے ہی ایک وائس صاحب کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے انہوں نے کہا، بیان کرنا شروع کر دیا کہ مجھ سے جو ہے یحییٰ ابن معین نے اور احمد بن حنبل نے بیان کیا، اور کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے روایت کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس لا الہ الا اللہ کے ہر کلمے سے ایک جو ہے وہ پرندہ پیدا کرتے ہیں، اس پرندے کے اتنے ہزار پر ہوتے ہیں اور اتنی اس کی زبانیں ہوتی ہیں، اور وہ زبانیں بولتا ہے، اور گویا اس اجر بتا رہے ہیں، اور ایک پورا ایک لمبا قصہ بیان کیا۔ اب یہ دو حضرات دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہنس بھی رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہو رہی۔ اب جب وہ گفتگو ختم ہو گئی تو اس کے بعد پھر ان کا طریقہ ہوتا تھا کہ جیسے مداری ہوتے ہیں نا، مداری تماشا لگاتے ہیں بچہ جمورہ کا، اور اس کے بعد پھر وہ پیسے کلیکٹ کرتے ہیں، تو اسی طرح ان صاحب نے جو ہے، اب ظاہر بات لوگ متاثر ہوئے تو اب جیسے ان کو کچھ پیش کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان کو بلایا، ان دونوں حضرات نے کہا کہ ذرا ادھر آؤ، تو وہ آگے بڑھا کہ شاید یہ بھی مجھے کچھ پیسے دینے لگے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کس سے سنی ہے یہ بات؟ کہا کہ میں احمد بن حنبل سے اور علی ابن یحییٰ ابن معین سے۔ انہوں نے کہا بھئی دیکھو، یہ میں احمد بن حنبل ہوں اور یہ جو ہے یحییٰ ابن معین ہے، ہم تمہیں جانتے بھی نہیں، ہم نے تمہیں کبھی دیکھا ہی نہیں، ہمارے تم سے کبھی گفتگو ہی نہیں ہوئی۔ اب وہ وائس تھا، اور ظاہری بات ہے مکار لوگ تھے، چالاک لوگ تھے، تو بجائے اس کے کہ وہ ایمبیرس ہوتا، کوئی شرمندہ ہوتا، اس نے کہا اچھا مجھے کسی نے بتایا تھا کہ امام احمد بن حنبل اور یحییٰ ابن معین جو ہیں یہ کچھ بے وقوف سے لوگ ہیں، تو میں مانتا نہیں تھا، لیکن آج بالکل جیسے کنفرم ہو گئی تمہاری اس بات سے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ دنیا میں ایک ہی احمد بن حنبل اور یحییٰ ابن معین ہے؟ میں تو 10 احمد بن حنبل اور یحییٰ ابن معین کو جانتا ہوں۔ اب انہوں نے کہا یار جاؤ چھوڑو، کیا اب تم سے کیا کلام کیا جائے۔ تو میں بتانا کہ چاہ رہا ہوں کہ اس دور میں بھی یہ کھیل چل رہا تھا کہ دن دہاڑے لوگ وعظ کے دوران، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا آف دا کف حدیثیں گھڑ لیتے تھے، یعنی باتیں کرتے کرتے جو من میں سمائی بات، جو کوئی فینٹیسی ان کے دماغ میں آئی، اس کو کہہ دیا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آج بھی بہت سے واعظین ہیں، ان کی آپ تقریریں سنیں، ان کی آپ گفتگو سنیں، تو اس میں بالکل جھوٹی اور منکر حدیثیں وہ بیان کرتے ہیں۔ تو اقبال نے کہا تھا نا کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اور ایک اور جگہ فارسی میں انہوں نے کہا کہ واعظ دستاں زنو افسانہ بند، یہ ہمارا واعظ ہے جو داستانیں گھڑتا ہے اور افسانے سناتا ہے، مانیے او پست و حرف او بلند۔ بہت زبردست بات اقبال نے کہی کہ یہ جو واعظ لوگ ہوتے ہیں نا، لفظ بہت بڑے بڑے، بہت موٹے موٹے، بڑے خوشنما الفاظ، معنی او پست، معنی سے خالی کھوکھلے الفاظ، تو پست معنی اور حرف بہت بلند ہیں۔ از خطیب و دیلمی گفتار او، با ضعیف و شاذ و مرسل کار او، کہ یہ خطیب بغدادی کی جو حدیث کی کتاب ہے اس کی طرف اشارہ ہے، دیلمی مسند الفردوس ان کی ایک کتاب ہے۔ تو کہا کہ ان کتابوں سے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتب حدیث کی اقسام، طبقات بیان کیے ہیں، تو جو سب سے نچلا طبقہ ہے نا، جس کے بارے میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں بالکل ضعیف، منکر، واہی اور گھڑی ہوئی روایتیں ہیں، اس میں انہوں نے تذکرہ کیا ہے خطیب بغدادی کی کتاب کا اور دیلمی کی کتاب کا۔ تو کہا کہ ان لوگوں کا سارا کاروبار چلتا ہی جھوٹی حدیثوں پر ہے، تو کہا کہ ضعیف، شاذ اور مرسل جو روایتیں ہیں اس کا بیان ہوتا ہے، اور گویا ان کے ہاں، ان کی گفتگو میں، ان کے کلام میں قرآن کا گزر نہیں ہوتا۔ اور ایک جگہ اقبال نے گویا صوفی کا نام لے کر یہ بات کہی ہے کہ صوفی پشمینہ پوشے حال مست، کہ جو صوفی ہے پشمینہ پہنے ہوئے ہے، گدڑی پہنے ہوئے ہے، حال مست ہے، از شراب نغمہ قوال مست، کہ وہ جو قوال کا جو نغمہ وہ گا رہا ہے اس کی شراب میں وہ مست ہے۔ آتشز شیر عراقی در دلش، عراقی کا شعر جو ہے، عراقی ایک بہت مشہور شاعر تھے فارسی کے، تو کہا کہ عراقی کا شعر تو اس کے اندر آگ لگا دیتا ہے، در نمی سازد بقرآن محفلش، لیکن قرآن مجید کا اس کی محفل میں کوئی گزر نہیں ہے۔ تو جو بات صوفی کے بارے میں کہی تھی وہی بات واعظ کے بارے میں بھی ٹھیک ہے کہ واعظ کے کلام میں قرآن کا گزر نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی واعظ فرماتے تھے، نصیحت فرماتے تھے، تذکیر کرواتے تھے،
جمعہ آپ کا خطبہ ارشاد فرماتے تھے، تو کیا تھا اس میں؟ یقرأ القرآن ویذکر الناس، قرآن مجید کی قرأت کرتے تھے اور لوگوں کو یاد دہانی کرواتے تھے، لوگوں کو نصیحت کرواتے تھے۔ اسی طریقے سے جو ہیں وہ تکلف، تصنع، سجا، بناوٹ اس کے اندر آ گئی ہے۔ پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین کی پہلی کتاب ہے کتاب العلم، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 5 اصطلاحات وہ ہیں جن کے مفہوم بدل گئے، سلف کے ہاں اور تھے، خلف کے ہاں بدل گئے۔ ان میں سے ایک انہوں نے کہا ہے التذکیر، کہا کہ التذکیر کا مطلب اصل میں کیا تھا؟ قرآن کی آیات، قرآن کے ذریعے ترغیب و ترہیب۔ اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ اب تذکیر کا مطلب بن گیا ہے موجودہ وعظ، اور اس کے اندر کیا ہے؟ رونا دھونا ہے، اداکاری ہے، اور بڑے بڑے دعوے ہیں، اور بے معنی الفاظ، شطحیات جس کو امام صاحب نے کہا، ایسے الفاظ کہ جن کا کوئی مطلب نہیں ہے لیکن بہت خوشنما الفاظ ہیں، جو ابھی اقبال نے کہا نا کہ معنی او پست و حرف او بلند، بہت اونچی اونچی باتیں لیکن اس کے اندر معنویت کوئی نہیں ہے۔ تو یہ کچھ آفتیں ہیں وعظ کی جو ہمارے دور میں در آئی ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم جو احادیث اس باب میں بیان ہوئی ہیں اس کا مطالعہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔